السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں رفع الیدین کرنا، رکوع جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، جیسا کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی زبردست دلیل میں دینے والا ہوں۔ سب سے زیادہ افضل ترین ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ سب سے زیادہ افضل ترین ہستی انبیاء کے بعد جو ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ اب صحابہ کرام میں بھی جو سب سے زیادہ افضل ہستی تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت پریشانی میں، مصیبت میں، جنگ میں، ہر وقت یار، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امام بھی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامتی نہیں کر پاتے تھے کسی وجہ سے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں امامتی کرتے تھے۔ اتنی بڑی ہستی تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، یہ دو الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ رکوع سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے ختم کر لیا، سورہ اخلاص ایگزامپل کی طرف کوئی بھی سورہ پڑھ رہے ہو، سورہ اخلاص مان لو، قل هو اللہ احد، آپ نے وہ پڑھ لیا۔ اب رکوع جانے کا وقت آ گیا تو رکوع جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اور پھر رکوع سے یعنی کہ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد یا 5 بار یا 7 بار پڑھنے کے بعد سر اٹھاتے ہیں نا رکوع سے، اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اس کو بولتے ہیں رفع الیدین، ٹھیک ہے نا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اہل حدیث حضرات جو رفع الیدین کرتے ہیں نا، یہ اس کی زبردست دلیل ہے، میں پیش کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، اس ویڈیو کو منصف مزاج ہو کر کے سنیے گا، تب جا کر کے آپ حق کو اپنا سکیں گے۔ تعصب اور ضد کی نگاہ سے ویڈیو کو مت دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے امام بیہقی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ للبیہقی، ٹھیک ہے۔ یہ شاید 12 یا 15 جلدوں میں آتی ہے، آپ خریدنے جاؤ گے تو 15-20 ہزار روپیہ لگ جائے گا۔ تو میں نے ایک پرنٹ نکال لیا ہے، اس پیج کا میں نے ایک پرنٹ نکال لیا ہے۔ یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107، کتاب الصلاۃ، باب و رفع الیدین عند الرکوع، یہ باب ہے، یہ چیپٹر قائم کیا ہے، اس کے نیچے دلیل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کی دلیل میں پورا پڑھنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے، محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں کہ میں نے صلیت خلف بن نعمان، کہ میں نے ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، فرفع یدی حین فتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع، کہ محمد بن فضل نے جب نماز شروع کیا اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی کہ رکوع جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد محمد بن فضل رحمہ اللہ نے رفع الیدین کیا، ٹھیک ہے۔ امام تھے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے محمد بن اسماعیل السلمی رحمہ اللہ۔ تو محمد بن اسماعیل السلمی رحمہ اللہ نے محمد بن فضل سے پوچھا رفع الیدین کے بارے میں، فسألتہ عن ذالک، میں نے اس چیز کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ رکوع سے پہلے رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ان سے دریافت کیا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن فضل رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں سنیے، محمد بن فضل رحمہ اللہ کہتے ہیں فقال صلیت خلف حماد بن زید، کہ میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی۔ حماد بن زید رحمہ اللہ بہت بڑے یہ محدث گزرے ہیں، حماد بن زید رحمہ اللہ۔ تو حماد بن زید رحمہ اللہ نے بھی اپنی نماز میں کیا رفع الیدین کیا۔ جب نماز شروع کرتے اس وقت حماد بن زید رحمہ اللہ نے رفع الیدین کیا، اور جب رکوع جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی حماد بن زید رحمہ اللہ نے رفع الیدین کیا۔ تو میں نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ محمد بن فضل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حماد بن زید رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اب چین دیکھیے، چین کہاں تک جا رہا ہے، سلسلہ کہاں تک جا رہا ہے، دلیل کہاں دی جائے گی، اب دیکھیے گا وہ۔ تو حماد بن زید رحمہ اللہ نے رفع الیدین کیا، حماد بن زید امام تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے محمد بن فضل۔ تو محمد بن فضل رحمہ اللہ نے حماد بن زید سے پوچھا رفع الیدین کے بارے میں، تو حماد بن زید کہتے ہیں فقال، حماد بن زید رحمہ اللہ نے کہا صلیت خلف ایوب السختیانی رحمہ اللہ، کہ میں نے ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ یہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ نماز میں رفع الیدین کرتے
جب رکوع جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت ایوب سختیانی رحمہ اللہ رفع الیدین کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ حماد بن زید رحمہ اللہ اپنے استاد ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے رفع الیدین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ایوب سختیانی رحمہ اللہ امام ہے، حماد بن زید رحمہ اللہ مقتدی. ٹھیک ہے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں. نماز کے بعد حماد بن زید نے رفع الیدین کا مسئلہ پوچھا کہ آپ نے رفع الیدین کیوں کیا؟ تو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں فقال ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، کہ میں نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے نماز میں. جب نماز شروع کرتے وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع جاتے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ رفع الیدین کرتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تو ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا. فسألته فقال صلیت خلف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں رفع الیدین کیا. نماز شروع کرتے سمے وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کیے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھائے اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین کیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ٹھیک ہے. اب فسألته فقال عبداللہ بن زبیر، اب عطا رحمہ اللہ نے عبداللہ بن زبیر صحابی سے پوچھا رفع الیدین کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ کرام کے بیچ، ٹھیک ہے، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع الیدین کرتے جب نماز شروع کرتے. آپ دیکھیے بھائی عبارت بھی دیکھ لیجیے، ایسے نہیں میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں. آپ اسکرین شاٹ لے کر کے چیٹ جی پی ٹی میں جا کے پوچھ لیجیے. جھوٹ بول رہا ہوں تو بھائی میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا. میں یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے سمے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. یہ دلیل دے رہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے بڑی ہستی صحابہ کرام میں وہ رفع الیدین کرتے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہ نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے. سبحان اللہ. چین دیکھ رہے ہو یار کیا سلسلہ ہے اور کیا زبردست روایت ہے. اس سے زیادہ صاف روایت شاید ہی آپ کو مل سکے، ہے نا. کتنی واضح روایت ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. ان کے پیچھے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ وہ جب امام بنے رفع الیدین کرتے تھے، ہے نا. ایوب سختیانی رحمہ اللہ وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. حماد بن زید رحمہ اللہ وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. محمد بن فضل رحمہ اللہ وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. اور محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. چین یہ ہے سلسلہ سند اس روایت کی. روات و ثقات، تمام کے تمام راوی سب ثقہ ہے. تو یہ روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. اور دلیل کیا دیتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی نے رفع الیدین کیا ہے. اہل حدیث بھی جب نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں دلیل دیتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے رفع الیدین کیا، اس لیے ہم بھی رفع الیدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام بنتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، اور ان کے پیچھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہوتے تھے. جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تو بھی رفع الیدین کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کا سلسلہ
جاری و ساری رہا. چین دیکھ رہے ہو نا آپ, چین دیکھو آپ. اگر آپ کو عربی نہیں آتی, میں نے کہا اسکرین شاٹ مارو, آپ جا کر کے گوگل میں ٹرانسلیٹ کر لو, آپ کو پورا کا پورا نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اب بھائی جو منصف مزاج کے لوگ ہوں گے, ایک ہی روایت ان کے لیے کافی ہو جائے گی, ایک ہی روایت کافی ہو جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسا تو نہیں کہ وہ اس پر عمل کریں گے جو نبی نے چھوڑ دیا ہو, منسوخ چیز پر تو عمل نہیں کریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہستی تھے جو جنتی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار غار ہے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں مطلب ہجرت کر رہے تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے, ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے, اور نبی کے سسر بھی تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور وہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. خلیفہ ہوتے تھے تو امامتی بھی کرتے تھے, نبی کے بعد امامتی ہی کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنی نماز میں رفع الیدین کرتے تھے, اور ان کے پیچھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد وہ رفع الیدین کیے, ہے نا. تو یہ سلسلہ رہا. امید کرتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے عمل شروع کیجیے گا, عمل کیجیے گا. خالی ویڈیو کو دیکھنے سے نہیں ہوگا, عمل کیجیے. آپ نیکسٹ نماز پڑھیے گا, اس میں یہ عمل شروع کر دیجیے. کب رفع الیدین کرنا ہے؟ جب آپ سورہ فاتحہ ختم کر لیجیے گا, سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورہ پڑھیے گا, اس کے بعد جب رکوع میں جانے کی باری آئے گی, تو اس وقت رکوع جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا لیجیے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے, اور پھر ہاتھ نیچے رکھ کر کے پھر رکوع جائیے گا. پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. کہاں تک؟ کندھے تک, کان کی لو تک, جہاں تک ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ سلسلہ سنت اور سلسلہ رفع الیدین جو میں نے ثابت کیا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. بھائی میرا کام پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ کا مطلب یہی ہوتا ہے میرا کام پہنچا دینا. میرے ذمہ داری ہے کہ میں پہنچا دیتا ہوں, باتوں کو رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. پیارے نبی کی پیاری سنت میں نے رکھ دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کرتے تھے, وہ میں نے ثابت کر دیا, پیش کر دیا. تو میرا کام تھا دکھانا. اب عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ لوگ کے اوپر ہے. میں زبردستی انگلی پکڑ کر کے میں عمل نہیں کروا سکتا ہوں. اگر واقعی میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, نبی سے عشق ہے, عشق نبی کہتے ہو, عمل بھی کر لیا کرو یار, عمل کر لیا کرو. نماز میں رفع الیدین کر لیا کرو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو محبت کرتے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جس طرح کیا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کیا ہے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کیا ہے, اس طرح ہم نماز میں کریں گے. کیا خیال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.